ویلاگ کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر۔ کوئی آج سے 2 مہینے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کی اس کشتی کا شناختی کارڈ دے کر کہ یہ وہ خاتون ہے جو ISI کی مدد سے میرے گھر میں چکلا چلاتی ہے۔ وہ ٹویٹ بہت وائرل ہوئی، وہ 300 دفعہ سے زیادہ کوئی ری ٹویٹ ہوئی اور اس پہ کوئی 1000 سے زیادہ لائک آئے۔ مجھے ایک ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کاشف صاحب، انہوں نے لاہور سے شام کو فون کیا اور کاشف SIW ونگ تھی ایک ISI کی جو ہمیں نیب میں اسسٹ کرتی تھی کیسز کی انکوائری میں۔ اسسٹ کیا انہوں نے کرنا تھا، بریگیڈیئر اشتیاق فوت ہو گئے، وہ اللہ معاف کرے، وہ بھی بڑے ملوث رہے سپورٹ کرنے میں مافیا کے ڈیروں میں جا کے شرابیں چلتی تھیں اور یہ ننگے مجرے دیکھے جاتے تھے۔ خیر وہ اسی SIW ونگ نے بچا گارڈن کہا تھا جی کہ یہ بڑا جائز ہے عابد باکسر کا، اور میں نے جس طرح میں لڑا، اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور ہم جیتے۔ کاشف بریگیڈیئر اشتیاق جو فوت ہو گئے، ان کا ادھر سٹاف آفیسر ہوتا تھا، تو وہ غائبانہ اس کا میرے سے تعارف تھا۔ اس نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا، پاکستان کا امپریشن خراب ہوتا ہے۔ میں کہا وہ تو یار زائلم سے ہی میرا اچھا نہیں لگ رہا، زائلم لیتے ہوئے مجھے بڑی شرم آ رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اور میں تو اس لیے امریکہ میں زائلم لیا اور کسی ملک تو میں نے جانا پسند ہی نہیں کیا کہ وہ ایک اپنی سلطنت، اپنا راج شروع کر دیں گے۔ خیر تو کہتا ہے سر آپ اسے ڈیلیٹ میں نے اسے بتایا کہ یہ ISI کے بندے ہیں جو انوالوڈ ہیں، یہ ان کے اس گشتی کے ساتھ فون کے رابطے ہیں۔ وہ ٹیم ڈائریکٹلی جنرل فیض حمید کے انڈر پہلے کام کرتی رہی، اسلام آباد کے پلاٹ کھا گئی، اس کو وہ کہتے ہوتے تھے یہ پلاٹ بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور میرے ساتھ یہ کئی دفعہ گئی، میں نے اسلام آباد ڈراپ کیا، اور کراچی میں وہ ٹیم ہے آج کل۔ تو کہتا ہے سر آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں، باس سے میری بات ہوئی ہے، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اگر نہ ہوا تو چلیں آپ پھر لگا دینا۔ اب میں نے کہا چلو ان پبلک کو ڈیلیٹ کر دی، لو جی وہ دن اور آج کا دن، ٹھیک ہے جی، وہ گشتی اسی طرح قائم ہے، ISI بالکل وہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں وہیں ہوں اپنے سٹینڈ پہ۔ یہ قدرت کا کھیل، قدرت کو یہ کھیل کھیلنے دیں، آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف نیت ہے، صرف اور صرف نیت ہے آپ کے ہاتھ میں جناب۔ یہ میں جیسے کہتا ہوں ایک فیلڈ ہے جس کا آپ نے حصہ بننا ہے، چوائس ایک بہت بڑی دی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از ڈیسٹینڈ، وہ یہ تو کچھ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنا نوازا ہے، خدا کی قسم میں 1000 نفل روز ادا کروں، میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کیا؟ اونلی آنیسٹی، آئی اسٹوڈ فار آنیسٹی، لو، آئی شوڈ لو فار ہیومینٹی، فار یونیورس۔ میں بتا نہیں، میں جانبدار نہیں، میں نے شہرت، دولت اور طاقت سے اپنے آپ کو 1000 میل دور رکھا۔ ویری سمپل، ویری اسٹریٹ۔ اور بابا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے ٹویٹر پہ فالو کریں، مجھے فیس بک پہ فالو کریں یا میرے سے فرینڈشپ کریں، میں تو ایکسٹریملی اینٹی سوشل آدمی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہاں، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ آپ دیکھیں ساغر صدیقی کیسے فٹ پاتھوں پہ مرا تھا، حبیب جالب کیسے فٹ پاتھوں پہ مرا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ عبدالقیوم صدیقی یہ جو بڑے بنے پھرتے ہیں لبرل، دانشور، اور یہ جتل مطیع اللہ جان، انہوں نے کتنے حبیب جالب اور ساغر صدیقی کو پناہ دی ہوئی ہے یا ان کو رکھا ہوا ہے۔ 1 کروڑ کا تو میں مقروض ہوں، میں نے جیسے کہا، کوئی ایک آدمی آ کے مجھے کہہ دے کہ نظر صاحب میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ فار پبلک گڈس ہیں، بالکل نہیں، میں چاہتا ہی نہیں۔ God is there, God is seeing this thing, you see۔ وہ یہ سارے بکے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، خدا کے واسطے سمجھے۔ یونائٹ فار پبلک گڈ، ٹھیک ہے نا، یونائٹ فار پبلک گڈ۔ یہ ساری 1 لاکھ اشرافیہ آپ کو بیچ دیں گے، آپ کو بیچ دیں گے۔ یہ خود فری عمرے اور فری حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 3 ملین فالوورز کے ساتھ یہ نواز شریف کے گن گاتے ہیں۔ نواز شریف ایک بہت بڑا
فتنہ رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کو توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ نواز شریف کا ہوگا. کل میں ویلاگ پہ بات کروں گا امریکہ اور چائنا کے لیٹسٹ انٹرسٹ اس ریجن میں، اور لیٹسٹ امریکہ اور چائنا کی جنگ کس سٹیج پہ پہنچی ہے، کیونکہ آج وہ چابہار کی جو خبر آئی ہے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. دراصل ایکسس چینج ہو رہا ہے. پاکستان امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا اور ہم اکٹھے ہو رہے ہیں جرمنی کی طرح دوبارہ، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہی چین پہ چڑھائی ہو سکتی ہے. امریکہ نے کہا ویری گڈ کریں. اسی چکر میں یہ منظر عمران خان صاحب بنا رہے ہیں جناب صاحب آپ کی اطلاع کے لیے. اسی چکر میں کرتارپور کا بھی کیا گیا جناب صاحب، اور افغان ٹرانزٹ اب کھولا گیا ہے. لیکن دوسری طرف چین نے پورا پٹا ڈالا ہوا ہے. چین نے ایران کو کہا کہ یہ پاکستان تو بدماشی کرنے لگا ہے. وہ عمران نے کہا جی فوراً آؤ ادھر ہمارے ساتھ چابہار کی ڈیل کرو. ان کو کس دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ رقاصاؤں کے خاوند سکندر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ نے، انہوں نے جناب صاحب وہ زاہدان تک بلوچ علاقہ بلوچیوں کا، بلوچستان کا، وہ ایران کو ٹکا دیا انہوں نے. تو سچ بولیں، حق پر قائم رہیں، اینڈ پھر ان الحق پر اگر آپ کی گردن جاتی ہے، ان الحق پر، پھر منصور حلاج کی طرح آپ کی ڈیڈ باڈی بھی مصیبت بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ تو جناب ان الحق کہی جائے، پھانسی ہو گئی. انہوں نے کہا جی جسم کے ٹکڑے کر دیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. پھر جناب ان الحق جسم نے کہنا شروع کر دیا. بڑا سخت خلیفہ پریشان ہوا، یار اس کا کیا کیا جائے. کسی نے کہا اس کے دوست سے پوچھو. اس کا ایک بڑا دوست ہوتا تھا جس کے پاس رہتا تھا. دوست کے پاس گئے، اس نے کہا کہ منصور نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے، اور ان کمبختوں کو، ہاں اس کی باڈی پھر پھر دریا میں پھینک دی گئی. دریا میں طغیانی آ گئی. ٹھیک ہے جی. اب وہ خلیفہ بڑا پریشان ہوا. آخر اس کا دوست ڈھونڈا گیا. اس نے کہا تھا کہ اس طرح کرنا، منصور نے مجھے بتایا تھا. اور منصور نے کہا تھا یہ بڑے کھوتے ہیں، ان کو پھر بتانا کہ میرا یہ قمیض رکھ لو اپنے پاس، یہ میری قمیض ادھر دریا میں پھینک دینا، سکون آ جائے گا. وہ منصور کی قمیض پھینک دی گئی تھی، بالکل سکون آ گیا تھا. ان الحق اللہ نے کہا.